حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں. جب مصر کے گورنر تھے تو عیسائیوں سے ایک دفعہ جنگ چھڑ گئی. جنگ چھڑی تو پتہ یہ چلا کہ جس راستے سے ہماری فوج گزرنے والی ہے اور جہاں پہ جا کر کے جنگ ہونا ہے وہاں پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. اور عیسائیوں نے ایک چال بازی کی ہے کہ اسی راستے کے اوپر نوجوان لڑکیوں کو بنا سوار کر کے مکمل طور پہ تیار کر رکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت یہاں سے گزرے تو تمہیں ناچنا ہے اور کچھ بھی کر کے ان کے ایمان کو برباد کرنا ہے, انہیں اپنے قبضے میں لینا ہے. رب کائنات کی قسم ہے, غیروں کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا تو ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاؤ, ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کی پتہ چلی, اطلاع ملی, تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط تحریر کر دیا. واقعہ سارا ان کے اندر لکھا. تحریر کچھ اس طریقہ پر تھی. سلام کے بعد آپ نے لکھا کہ حضرت عیسائیوں سے جنگ چھڑی ہے, جس راستے سے ہماری فوج جانی ہے راستہ ایک ہی جانے کا ہے, اور ان ظالموں نے نوجوان لڑکیوں کو وہاں پہ رکھا ہے تاکہ ہمارے ساتھیوں کے دلوں کے اندر کچھ کیا کہتے ہیں گناہوں کا جذبہ پیدا ہو جائے, نعوذ باللہ, اور ان کا ایمان جو ہے مکمل طور پہ سینے سے نکل جائے. اس کا علاج اور حل بتلا دیجئے. رب کائنات کی قسم ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کا جواب کچھ اس انداز میں دیا کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. فوج کو روانہ کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دینا. کیا کہا؟ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دینا. قرآن کریم کی آیت اس طریقہ پر بیان کیا گیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے مسلمانوں سے, مومنوں سے, کہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر تم نے کنکیاں مار کر کے بھی ان غیر محرمہ کو دیکھا تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. رب کائنات کی قسم ہے, قرآن کریم کی ایک آیت ان صحابہ کرام کے لیے کافی تھا. آج تو پورا قرآن بھی ہمارے اور آپ کے لیے کافی نہیں. برکہ میرے دوستو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام فوج کو روانہ کرنے سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا دیا. ایک آیت کا سننا تھا اور اس کے بعد کہا کہ اب چلو میدان کے اندر ہم چلتے ہیں اسی راستے سے. وہ راستہ بھی بالآخر آ ہی گیا. تمام عیسائی لڑکیاں ناچ ناچ کر کے جان دینے پہ آمادہ بنی ہوئی تھی, لیکن ان صحابہ کرام کی نظریں مکمل طور پہ جھکی ہوئی تھی اور نظریں جھکائے ہوئے آگے کو نکلتے چلے گئے, نکلتے چلے گئے, نکلتے چلے گئے. ادھر یہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں اور گانے گا رہی ہیں, لیکن کوئی بھی صحابہ کرام نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں. آگے جب بڑھ گئے تو ان لوگوں نے, لڑکیوں نے کہا کہ ارے یہ جماعت کسی بہرے گونگے کی تو نہیں, کسی اندھے اور نابینے کی تو نہیں کہ یہ ذرہ برابر نہ تو سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں اور نہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. خدا کی قسم کسی بھی صحابی نے کچھ نہ کہا. ایک دو صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے اپنی نظروں کو نیچے کہہ رکھے ہوئے وہ چلے بھی جا رہے ہیں, ان عورتوں کی سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جماعت کسی اندھے نابینے کی نہیں, کسی بہرے گونگے کی نہیں, یہ اللہ کے دیوانے ہیں, تمہارے دیوانے نہیں. یہ ان کا کلام سن کر کے آ رہے ہیں جس کلام نے تمہاری طرف دیکھنے سے منع فرما دیا ہے. خدا کی قسم وہ عورتیں چیخ کر کے چھلانگیں مار کر کے نیچے آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ او اللہ والو وہ کلام مجھے بھی سناتے چلو, ہم سبوں کو بھی سناتے چلو, ہم بھی تو سننا چاہتے ہیں کہ وہ کلام کیا تھا. چنانچہ جب وہ کلام کو سنی ہے تو سینکڑوں عیسائی لڑکیاں ایک ہی دفعہ میں مسلمان ہو گئی. ایک آیت ان کے لیے کافی تھا, آج پورا قرآن ہم مسلمانوں کے لیے کافی نہیں.